باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوب ہستید ہمیں دوستان، صبح شما بخیر، صبح شما بخیر، انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید، شما همچنین سلامت باشید. صبحانه خوردید همه شما؟ بله. بله. چه خوردید؟ تخم مرغ و نان، آملت و نان، نان و چای و آملت، نان چای و آملت خورد. سبھی که شما چه خوردید؟ من سیب زمینی و نان خوردم. شما هر روز سیب زمینی میخورید؟ نه بعضی وقتا بس زیاد زیاد بگید معمولا بیشتر وقتها سیب زمینی میخورم. غنچه فاطمه شما چی خوردی؟ من نخوردم. چرا شما صبحانه نمیخورید؟ باید صبحانه بخورید. میدونید کسانی که صبحانه نمیخورن ذهنشون ضعیف میشود، جو لوگ حافظشون ضعیف میشود، جو لوگ بریک فاسٹ نہیں کرتے ان کا حافظہ، ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے. صبحانه باید بخورید، گرچہ مثلا نہار نہ خورید، چاہے لنچ نہ کریں آپ، لیکن بریک فاسٹ ضرور کریں. کسا زہرا شما صبحانه خوردی؟ بله آقا. چه خوردی شما؟ این چای چی خوردی؟ برید. برنج خوردی؟ سکینه شما چه خوردی؟ سکینه هستی؟ چای و رس پاپی خوردم. بیسکویت آقا صدای من الان اومد. بیسکویت، چای و بیسکویت خوردم. آقا بیسکویت خوردم و چای. خوب نوش جان. خب ما دیروز خواندیم حالات فعل مضارع. حالات فعل مضارع جی. کتنی حالتیں تھی فعل مضارع کی؟ 6. 5 حالتیں اور خصوصیات 5 تھی بٹ وہ جی صحیح کہا کسا نے. 6 ایک وہ 5 خصوصیات تھی، 6 مرفوع حالتیں 2 بنتی جگہ ہیں. جی 5 خصوصیات تھی، 6 حالتیں بن جائیں گی. ان 5 خصوصیات میں کچھ چیزیں ہیں جو مضارع کے شروع میں یا بعد میں آ کے ملتی ہیں اور ان کے خصوصیات کے ختم ہونے کا سبب بنتی ہیں، تو وہ 6 حالات بن جاتے ہیں. کل ملا کے فعل مضارع کے 6 حالتیں بن جاتی ہیں. کون کون سی؟ فعل حال، فعل حال و مستقبل، فعل حال و مستقبل، فعل منفی، فعل مضارع منفی، فعل مضارع استفہامی، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم. کیا؟ مؤکد. 6 حالتیں بن جاتی ہیں. تو ہم نے کل پڑھی تھی، کون سی پڑھ لی تھی؟ مضارع نہیں، فعل مستقبل، فعل حال و مستقبل پڑھ لیا تھا. منفی، مضارع منفی، مضارع مجزوم پڑھا. چلیے مجزوم کو ایک دفعہ اور توضیح دے دیتے ہیں. فعل مضارع مجزوم نمبر 3 ہی ہے نا، دیکھیں. ہاں پھر ٹھیک ہے، یاد ہے اس کا مطلب. پر کون لیفٹ ہوا؟ سکینہ. تو فعل مضارع مجزوم، مجزوم یعنی مفعول کے وزن پہ ہے نا. مجزوم مفعول، مجزوم یعنی جزم دیا ہوا. مفعول کے معنی کرو، جزم دیا ہوا یعنی جسے جزم دیا گیا ہو. جزم کے معنی لغت میں کسا کیا ہے پتہ ہے؟ جزم کے معنی کاٹنا. لغت میں معنی ہے اس کے کاٹنا. لیکن یہاں مضارع مجزوم میں جزم کے مضارع کے اوپر کچھ لفظ داخل ہوتے ہیں، کچھ حرف یا کچھ اسم بھی ہوتے ہیں جزم دینے والے. اس لیے انہوں نے کہا تھا ادات جزم، کیونکہ کچھ فعل ہوتے ہیں، وہ اسم ہوتے ہیں جو جزم دیتے ہیں، کچھ حرف ہوتے ہیں. تو یہ جزم، ادات جزم جب فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں یہ مضارع کو جزم دیتے ہیں. جزم دیتے ہیں مطلب کیا؟ فعل مضارع کے آخر سے علامت رفع کو کاٹ دیتے ہیں. فعل مضارع کے آخر سے اب آپ یہ
है ना कि ये भी तो कह सकते थे कि फेले मुजारे के आखिर से ज़म्मे को खत्म कर देते हैं, नहीं, क्यों? पहले 1, 4, 7, 13, 14 इन 5 सीगों में तो आप कह सकते थे कि ज़म्मा खत्म कर देंगे, लेकिन बाकी और भी तो जगह हैं जी जहां पर अलामत रफ़ है। 7 जगह ऐसी हैं जहां पर अलामत रफ़ क्या है? नून पे 3 जगह ऐसी जिन पे नून में फतहा है, 4 जगह ऐसी जिन पे नून पे कसरा है। चारों तस्निया में जब आपसे कही यंसुरों के बाद यंसुराने, फिर ये फेले मुजारे मरफू है नहीं है? फेले मुजारे मरफू है या नहीं है? अलामत रफ़ यहाँ पे तो ज़म्मा थी, यहाँ क्या है अलामत रफ़ की अलामत यहाँ नून है जी। तो यहाँ पर जज्म का मतलब यह है कि आखिर से अलामत रफ़ को काट देता है। देखिए ज़म्मा काटा तो साकिन बचाना जी, और यहाँ से नून कट जाएगा, यहाँ से नून कट जाएगा, अब हो जाएगा लम यंसुर लम यंसुरा लम यंसुरा। तो फेले मुजारे के शुरू में कुछ अवामिल दाखिल होते हैं जो फेले मुजारे को जज्म देते हैं। जज्म देने का मतलब क्या है कि फेले मुजारे के आखिर से अलामत रफ़ को काट देता है। अलामत रफ़ आपने फेले मुजारे मरफू अगर याद हो, मुजारे मरफू कब होता है मरफू? जब किसी भी आमिल से खाली मुजारे किसी भी आमिल से खाली हो, ना यहाँ नया कुछ नहीं है, किसी भी अवामिल से खाली हो तो मुजारे मरफू होता है। गर्दान कीजिए यंसुरो यंसुराने यंसुरूना तंसुरो तंसुराने माजी बनाने का तरीका मुजारे सब आ चुका है ना, 14 के 14 सीगा लेंथ से इसी किताब में। तो वहां पर अलामत रफ़ क्या बताई थी? 5 सीगों में तो ज़म्मा था अलामत रफ़, और 7 जगह पर इराबी था, 6ठा और 12वां सीगा मबनी था यंसुरना तंसुरना, नून था लेकिन वो नून अलामत रफ़ नहीं था, ज़मीर था, वो जमा मुअन्नस था। बाकी 7 जगह नून जो है वो इराबी कहते हैं उसको, अलामत रफ़ वहां पे नून था। यहाँ 5 सीगों में, पहले में, चौथे में, 7वें में, 14वें में, यानी यंसुरो तंसुरो तंसुरो अंसुरो नंसुरो, ये 5 सीगे ऐसे हैं जिसमें अलामत रफ़ किसा ज़म्मा होता है। तो जिन सीगों में अलामत रफ़ ज़म्मा होती है वहां पर उस ज़म्मे को खत्म कर देता है, जहां पर अलामत रफ़ नून होता है वह नून को खत्म कर देता है। 2 सीगे में मबनी होते हैं, वहां कोई तब्दीली होती ही नहीं। जहां यंसुरना तंसुरना था, लम यंसुरना लम तंसुरना, लम आने के बाद भी वो ऐसे ही रहेगा। मबनी का मतलब ये है कि वो बदलता नहीं। ठीक है, समझ में आया? जी जी जी। ये हुआ अवामिल जज्म का एक अमल तो ये हुआ कि फेले मुजारे मरफू के आखिर से अलामत रफ़ को काट देता है, खत्म कर देता है। लेकिन ये जब है, हाँ, यानी 5 सीगों से ज़म्मे को खत्म कर देता है। लेकिन ये 5 सीगों से ज़म्मे को जब खत्म करेगा कि जब फेल सही हो, फेल सही हो। लेकिन अगर फेल नाकिस हो, यरमी यरमी या यदऊ नाकिस हो, यानी लामुल फेल की जगह फेल नस्ब हो, तो ज़म्मा तो है नहीं, तो या गिर जाएगी। अलामत बताया था कि ये हर्फ इल्लत खुद गिर जाता है, लम यरमे लम यदऊ। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है? फेले मुजारे मजजूम है। अलामत जज्म क्या है? ये मत कहना कि मीम पे जो जेर है, नहीं, ये तो लाम आखिर में आता है। पहली बात तो एराब कहा कि हस्ब लामुल फेल, हस्ब यानी लामुल फेल का इसके अलामत जज्म लामुल फेल का हस्ब होना है। यहाँ पर अलामत जज्म क्या है? सुकून है, साकिन। यहाँ पर अलामत जज्म क्या है? हस्ब नून, नून हस्ब है। यहाँ से समझ में आया किसान? जी जी जी। तो ये फेले मुजारे मजजूम था। ये तो लफ्जी अमल हुआ ना। लफ्जी अमल का क्या मतलब है किसान? लफ्जी अमल का क्या मतलब है? यानी लफ्ज के अंदर अमल असर दिखाया। क्या अमल किया इसमें लफ्जी? देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साकिन कर दिया। यहाँ पे क्या असर दिखा रहा है? नून डिलीट कर दिया। लफ्ज में दिखाई दे रहा है असर, इसका मानवी भी असर होते हैं। अवामिल जज्म के मानवी यानी माना में भी असर डालते हैं। क्या असर डाला? अभी जो यंसुरो था क्या माना थे? मदद करता है या करेगा। हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाने पाए जा रहे थे। अब क्या है? लम यंसुर मदद नहीं की उस एक मर्द ने। माजी मुतलक मनफी, माजी मुतलक माना में भी असर डाला, किसा ज़हरा नहीं। लिहाजा अवामिल जज्म लफ्जी अमल तो सबका सेम है। अवामिल जज्म का जज्म देते हैं, यही काम करते हैं जो अभी बताया, चाहे लम हो, चाहे लम्मा हो, चाहे लामे अमर हो, चाहे इन हो, चाहे अदात शर्त और दूसरे हो। लेकिन माना भी अमल सबका अलग अलग है। लम का अमल यह है कि मुजारे के मानों को मुआजी मुतलक मनफी में, लम्मा का माना भी अमल क्या है? माजी करीब मनफी में, लामे अमर का
طلب انجام فعل کو انجام دینے کی طلب میں بدل دیتا ہے. ابھی کیا تھا, مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد, لیکن اب کیا ہو جائے گا, چاہیے کہ مدد کرے وہ ایک مرد, آپ چاہ رہے ہیں, اس سے طلب کر رہے ہیں کام کو انجام دینے کی. لائنا ہی اس کا طلب ترک فعل کو ترک کرنے کی طلب پہ بدل دیتا ہے. لا ینصر, چاہیے کہ مدد نہ کرے وہ ایک مرد, یہ فعل کو ترک کرنے کی طلب پہ بدل دیتا ہے. اور باقی جو ادات جزم ہیں وہ جو دو ہیں, اور دوسرے جو دو فعل کو وہ ادات شرط کہلاتے ہیں. وہ جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, شرط و جزا میں مانا شرط و جزا میں بدل دیتے ہیں. شرط و جزا میں بدل دیتے ہیں. لفظی عمل یہی ہے جو ان کا ہے. ٹھیک ہے, وہی جزم کا مطلب یہ عوامل جزم, یعنی جو جزم دیتے ہیں تو لفظ میں اگر جزم دے رہے ہیں تو یہی طریقہ ہے. سمجھ میں آیا کسا؟ جی جی آپ شکریہ. تو یہ مضارع مجزوم. اب اس کے بعد کیا مضارع منصوب. پہلے چلے اس کی بات کو پورا کر لیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مضارع مجزوم ہم نے کل یہ پڑھا. حروف جزم کیا ہیں, فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف, یہ حرف ہیں لم, لما, لام امر اور لا نہی اور ادات شرط. یہ کیا ہے, فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور اس کو مجزوم کرتے ہیں, جزم دیتے ہیں. کیسے جزم دینے کا کیا مطلب ہے, مجزوم شدہ نے فعل مضارع بے ایناث, فعل مضارع کا مجزوم ہونا اس طریقے سے ہے کہ علامت رفع از آخر آن ساقط شود, علامت رفع اس کے آخر سے ساقط ہو جائے, جو کہ آپ کو معلوم ہے علامت رفع در پنج صیغے, ایک چار حرف سیزے چہردے, ضمہ لام الفعل. علامت رفع کیا تھی, بنابری لہذا پانچ صیغوں کا جو ضمہ ہے لام الفعل کے اوپر وہ, اور تسنیاؤں میں آپ جانتے ہیں چار تسنیہ ہوتے ہیں, تسنیاؤں میں اور جمع مذکر غائب و حاضر. کیونکہ آپ نے کہاں سے سمجھ میں آیا جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر, انہوں نے کہا جمع ہائی مذکر, جمع ہے نا, یعنی ایک سے زیادہ ہوئے, تو مذکر کے جو جمع کے صیغے ہیں کتنے ہیں, وہ دو ہیں, جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر. اور مفرد مؤنث مخاطب, مؤنث مخاطب یعنی واحد مؤنث حاضر. کتنے صیغے ہو گئے, پانچ. تو یہ پانچ صیغوں سے ضمہ ختم ہوگا, ضمہ لام الفعل. لیکن چاروں تسنیہ, دو جمع مذکر غائب و حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر, نون عوض رفع ان میں سے نون عوض رفع اور ان میں سے ضمہ جو ہے وہ گر جائے گا. لیکن در ناقص جو ہے وہ اگر فعل ناقص ہے یعنی لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو ناقص مجزوم میں انہیں پانچ صیغوں میں 1 4 7 13 14 میں خود لام الفعل میں استاد خود لام الفعل گر جائے گا. ودر اجوف, اور اجوف جو اگر ہے فعل آپ کا ناقص نہیں ہے, لام الفعل کی جگہ حرف علت نہیں ہے لیکن عین الفعل کی جگہ ہے, جیسے قاولا یقولو, قالا یقولو. اب آپ کو یقولو کو ذرا مجزوم کرنا, لم یقل, لم یقول ہونا تھا واو, کیونکہ لام سے ضمہ گرایا جی, واو ساکن تھا ہی, ساکن ہو گیا, التقاء ساکنین ہوا تو واو گر گیا, لم یقل. تو مجزوم عین الفعل میں یہ پانچ صیغوں میں, انہی پانچ صیغوں میں لام الفعل التقاء ساکنین کی وجہ سے عین الفعل حذف ہو جائے گا. پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں, حکم مضارع مجزوم مضاعف, مضاعف جو ہے فعل ہے مضارع مضاعف یا مدو, اگر اس کو جزم دیا جائے, لم داخل کیا جائے تو اس کا حکم وہی جو امر مضاعف کا ہے, جو ہم پیچھے شروع میں پڑھ چکے ہیں. بغیر ادغام کے لم یمدود, اور ادغام کے ساتھ 3 وجہ جائز ہیں اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو, یعنی آخر کو چاہے ضمہ دے دو, لم یمدو, چاہے لم یمدا, چاہے لم یمد. اور اگر عین الفعل پہ فتحہ یا کسرہ ہوتا تو ضمہ نہیں آتا آخر میں, پھر آپ کہتے ہیں لم یفرر, لم یفرر, لم یفر, لم یفر, یفر رو نہیں ہوگا. جی بولیے, مراجعہ کیجئے پیچھے, پھر ہم یہ کہیں گے کل پڑھیں. ہم ان طور سائر حروف جزم, یہی عمل یہی طریقہ سب حروف جزم کا ہے. اور فعل مضارع مجہول کا حکم بھی معلوم والا ہی ہے, جیسا معلوم میں بتایا یہ سب کچھ یہی ہوگا, ایسے ہی وہاں بھی ہوگا. ابھی کہہ رہے ہیں حروف فوق, اوپر والے جو حروف ہیں لم, لما وغیرہ وغیرہ, علاوہ بر جزم, جزم کے علاوہ جو کہ اثر لفظی اثر ہے اس کے علاوہ در معنی فعل مضارع نیز, فعل مضارع کے معنی میں بھی اثر می گزارن, اثر ڈالتے ہیں. کیا اثر ڈالتے ہیں, وہ اثر معنوی آنہا, ان کا معنوی اثر عظیم قرارت. اس طرح ہے لم لما معنی مضارع, مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر کے اسے منفی کرتے ہیں. آن را منفی میکنن, مثلا لم یضرب یعنی نہیں مارا اس ایک مرد نے, لما یضرب ابھی نہیں مارا ہے اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے, جو لم کے ذریعے سے مضارع منفی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, فعل جحد بھی کہتے ہیں, فعل جحد.
لما کی بات ہو گئی. لام امر، لام امر جو ہے وہ فعل مضارع کے معنی خبری ہوتے ہیں نا، ان کو انشائی میں بدل دیتا ہے. لام امر مضارع کے معنی کو انشائی میں بدل دیتا ہے. یہ معنی بھی عمل ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کل، توضیح دی تھی، ایک ہوتا ہے جملہ خبری، ایک ہوتا ہے انشائی. جملہ ایک ہوتا ہے خبری، ایک ہوتا ہے انشائی. جملہ خبری وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کہہ سکیں سچ جھوٹ کو، آپ اس سے کہہ سکیں سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. ابھی آپ سے کوئی آ کے کہے وہ مارتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سچ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو. لیکن میں کہوں آپ ماریے، تو اس میں جھوٹ اور سچ کا تصور کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. یا آپ مت ماریے، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں مت ماریے، روک رہا ہوں آپ کو مت ماریے، تو اس میں جھوٹ اور سچ کا کوئی تصور نہیں ہے. تو جملہ خبری وہ جملہ ہے جس میں جھوٹ اور سچ دونوں کا احتمال ہو، لیکن جملہ انشائی میں صادق اور کاذب نہ کہہ سکتے ہیں. لہذا اور آپ آگے پڑھیں گے آ کر، انشاء جو ہیں وہ 10 ہیں. امر ہے، ناہی ہے، استفہام بھی انشاء میں آتا ہے، تمنی، ترجی. تمنی یعنی کاش، کیسا ہے، ترجی یعنی امید، شاید. تو یہ سب دعا وغیرہ. عقود یعنی عقد جسے کہتے ہیں خریداری میں نے آپ کو تو وہ کہے گا اشترائی، تو میں نے بیچا. یا نکاح ہے، عقود میں آتا ہے، نکاح عقود میں آتا ہے، یعنی جس میں دونوں طرف سے صیغے جاری کیے جاتے ہیں، جن چیزوں میں وہ عقود میں آتا ہے. میں کہوں انکحت موکلتی لموکلک علی المہر المعلوم، میں نے اپنی موکلہ کو جس کا میں وکیل ہوں آپ کے وکیل کے نکاح میں دے دیا. وہ کیا کہے گا؟ قبل تو میں نے قبول کر لیا. تو یہ انشاء میں، اس میں جھوٹا سچا ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. تو انشاءات آپ آگے جا کے یا نحو کی کتاب میں پڑھیں کہ 10 ہیں. امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، دعا اور بہت سی چیزیں. 10 چیزیں ایسی ہیں جو اس میں آتی ہیں. کہا ہے انشاءات میں، ان میں جھوٹ اور سچ نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن جو خبری ہوتی ہیں اس میں آپ ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہا ہو سکتا ہے سچ کہہ رہا ہو. سمجھی قصہ؟ آپ سمجھی؟ تو یہاں پر لام امر جو ہے پہلے مضارع کے خبری معنی کو انشائی میں بدل دیتا ہے. یہاں پر انشاءات میں سے کون سے معنی ہے؟ طلب انجام فعل، فعل میں بدل دیتا ہے، تبدیل بھی ہونا. جیسے لے یضرب، چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد. مضارع مدخول لام امر، وہ مضارع جس کے اوپر لام امر داخل ہوا ہے اس کو فعل امر کہتے ہیں. لا نہیں بھی خبری معنی کو فعل مضارع کے انشائی میں بدل دیتا ہے. یہاں پہ کیا ہے انشائی معنی؟ فعل سے روکنا، فعل کو انجام دینے سے سبھی کا غنچہ فاطمہ سکینہ روکنا، فعل کو انجام دینے سے روکنا. لا یضرب، چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک مرد. اب اسے اس فعل کو وہ مضارع جس کے اوپر لا نہیں داخل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل نہی کہتے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں ادات شرط 2 طرح کے ہیں. ادات شرط 2 طرح کے ہیں. دیکھیں انہوں نے یہ کہا تھا لام لمبا لام امر لائن نہیں بتا دیا، اور ایک چیز بتائی تھی اوپر ادات شرط، اوپر یہاں یہ رہا لام لمبا لام امر لائن یہ پڑھ لیا. ایک ہے ادات شرط. ادات شرط 2 طرح کے ہیں، یعنی وہ ادوات، وہ کلمات و حروف جو دو فعل پر داخل ہوتے ہیں، 2 فعل کو جزم دیتے ہیں. پہلا فعل جو ہوتا ہے وہ فعل شرط کہلاتا ہے، دوسرا فعل جزا کہلاتا ہے. یا تو جواب شرط کہہ لیجئے یا جزا. بھائی اگر آپ نماز پڑھو گے تو اللہ ثواب دے گا، تو یہ نماز پڑھنا اور ثواب دینا 2 فعل ہے نا، یہ شرط ہے جزا ہے. یعنی آپ نماز پڑھو گے تبھی تو اللہ ثواب دے گا. ہاں، تو ثواب کو اجر کہتے ہیں نا. ایسے ہی اگر میں کہوں، اب یہ ضروری تھوڑی کہ اجر جو ہے وہ اچھا ہی ہو، برا بھی تو ہو سکتا ہے. اگر تم نے میرا احترام نہیں کیا، اگر تم نے، میں آیا تم نے ناشتہ، اگر نہیں آپ کہیے اگر آپ آئیں گے تو میں ناشتہ کراؤں گی مثلا، یا ناشتہ کراؤں گا، ٹھیک ہے، تو پہلے آؤں گا جبھی تو جزا ملے گی ناشتے کی. جی ٹھیک ہے. تو ادات شرط 2 طرح کے ہیں. کیا ہے؟ بعض وہ ہیں جو مضارع کے داخل ہوتے ہیں لیکن فعل آئندہ سے مخصوص کر دیتے ہیں، فعل مستقبل سے. میں کہوں آپ کو ان تضرب اضرب، اگر تم مارو گے تو میں ماروں گا، تم مارو گے ماروں گا، اگر تم نے مارا مجھے تو میں بھی ماروں گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے آپ یہ مت کہیے کہ مارا پیٹی کی بات کر رہے ہیں. چلیے مثلا اگر آپ کہیں مثلا اگر آپ آئیں گی تو میں آپ کا احترام کروں گا،
ٹھیک ہے، آئیں گی، احترام کروں گا، مستقبل میں بدل دیا نہیں بدل دیا؟ جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے بعض ادات شرط ہیں جو فعل مضارع کو مخصوص کر دیتے ہیں آئندہ سے، لیکن بعض ایسے ہیں جو مضارع کو ماضی میں بدل دیتے ہیں، ماضی میں بدل دیتے ہیں. پہلی قسم جو مستقبل سے مختص کر دیتے ہیں وہ ہے ان ہے. ان ہے جیسے آپ کہیں ان تضرب اضرب، دو مضارع کو جزم دیا نہیں دیا؟ ان تضرب اضرب، دو کو جزم دیا اس نے. لکھ کے سمجھاؤں گا تو بہتر ہے. جی دیکھیں ابھی جو لم لما لام امر اور انہیں شرطیہ پڑھا، اس میں میں نے آپ نے دیکھا ایک ہی فعل پہ داخل ہوئے. کس پہ؟ ایک فعل پہ داخل ہوئے. میں نے بتایا لم تنصر ینصر ہیں، ایک پہ داخل ہوئے، لیکن ادات شرط جو ہیں وہ دو فعل پہ داخل ہوتے ہیں. دو فعل پہ کسا سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو فعل پہ داخل ہوتے ہیں اور دونوں فعل کو جزم دیتے ہیں. دونوں فعل کو جزم دیتے ہیں. لفظی عمل ہے، لفظی عمل تو ان جیسا ہی ہے. معنوی عمل کیا ہے؟ معنوی عمل یہ ہے کہ یہ یا تو مستقبل سے مخصوص کر دیں گے یا ماضی سے، اور شرط و جزا بنا دیں گے دونوں فعل کو، ایک شرط ایک جزا. اگر ایسا ہوگا تو ہی ایسا ہوگا. اگر تم مارو گے تو میں ماروں گا، اگر تم میرا اکرام کرو گے، اگر تم آؤ گے، آپ لوگ آئیں گے تو میں اکرام کروں گا. ٹھیک ہے. مثلا آپ دیکھیے ان میں سے ایک ان ہے جو مستقبل سے مخصوص کر دیتا ہے. تضریب اضریب، اضریب یہ اس میں تھا تضربو تو مارتا ہے یا مارے گا، اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا، لیکن یہ ان آ گیا، دونوں کو جزم دے دیا. دیکھیے تضریب اضریب، تو اسے کہیں گے کیا کہتے ہیں اس والے فعل کو اصطلاح میں؟ فعل شرط. اسے کہتے ہیں ادات شرط، اسے کہتے ہیں ادات شرط. اگر یہ حرف ہے تو آپ حرف شرط کہہ سکتے ہیں، اگر اسم ہوتا تو اسم شرط کہہ دیتے. ادات شرط کسے کہیں گے؟ فعل شرط، اور اسے کہیں گے جب فعل جواب شرط. فعل جواب شرط، جواب شرط. یہ شرط فعل شرط ہے، یہ اس کا جواب ہے. اگر ایسا ہوگا تو جواب آپ کو یہ ملے گا. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوا، اگر آپ نے مارا تو جواب ایسے ملے گا ضریب میں ماروں گا، اگر آپ نے مارا تو میں ماروں. ٹھیک ہے. دیکھیں دو کو جزم دیا اور مانا کہاں بدلے اس کے؟ ان تضریب. ابھی کیا تھا؟ تضربو تو مارتا ہے یا مارے گا، اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا. اب کیا ہے؟ ان تضریب اضریب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. مستقبل ہے نہیں فیوچر، جی یہ مستقبل سے مخصوص کر دیا. دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم جو ہے وہ نوع دوم، جو انہوں نے کہا تھا جو ماضی میں بدل دیتی، وہ لو ہے. لو ہے. دیکھیے آپ اگر یہ کیا مطلب، لو اگر اس کی جگہ لو داخل ہوتا، لو تضریب ان کی جگہ کا لو آ جاتا، مثلا لو تضریب اضریب. اب اس کا ترجمہ کرو، اگر تو مارتا تو میں بھی مارتا، اگر تو نے مارا ہوتا تو میں میری لڑائی ہو گئی تھی اب مثلا کچھ مدت پہلے مثال کے طور پر، اور اب آ کے یہاں پہ کچھ مدت بعد اب ذکر چھیڑ رہا ہے، ہاں ہمارے درمیان کیسے لڑائی ہوئی تھی دفعہ، اگر تو نے وہاں مجھے مارا ہوتا بس. اور اگر لڑکی ہے تو ایسے کرتی ہاں ٹھیک ہے، تو میں اگر تو نے مجھے وہاں مارا ہوتا بس پھر میں خیر نہیں. ٹھیک ہے. تو ماضی میں بدل دیا نہیں بدل دیا؟ جی لیکن جزم دونوں نے دیا. وہی ٹھیک ہے. نام وہی رہے گا. لو ادات شرط ہے، تضریب جو ہے وہ فعل شرط، اضریب جو ہے وہ فعل جواب. ٹھیک ہے. ہاں ان کی ایک خاص بات اور ہے، ان کی ایک خاص بات اور ہے. کیا؟ لم لما لام امر اور لائے نہیں جو ہیں وہ حروف جزم، وہ فعل مضارع سے مخصوص ہیں، وہ فعل مضارع سے مخصوص ہیں. لیکن یہ جو ادات شرط ہیں، یہ جو ادات شرط ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، مضارع سے مخصوص نہیں، یہ ماضی پہ بھی داخل ہوتے ہیں. ان ضربتا ضربتو، جی ان ضربتا ان ضربتا ضربتو. ونجا فاطمہ کہاں جزم دیا اس نے؟ جی بے پہ. بے پہ طرف تو یہ تو وہ ہے نا، یہ تو خود ہی سمجھ لیتا ہے. ان پہ بھی ہے، نون پہ بھی. بتائیے اس ان نے اب
ابھی بتایا تھا ادات شرط دو فعل کو جزم دیتے ہیں، کہاں دیا جزم؟ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ بیچارے کی طاقت ختم ہو گئی؟ کیا پتا نہیں سمجھ. میں نے شاید بتایا تھا آپ لوگوں کو. نہیں دیا جزم؟ نہیں دیا جزم؟ کہاں دیا ہے؟ کہیے. کیونکہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، ماضی ہے، اور مبنی پہ اثر محلی ہوتا ہے. نہیں ہوتا. مبنی کا اثر، مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ محلی ہوتا ہے. یہ دونوں مجزوم ہیں لیکن محلن جی مجزوم ہے. لفظاً تو یہ مبنی ہے، مبنی بر سکون، مبنی بر سکون. ٹھیک ہے. بلے. ماضی آپ کو یاد ہے، فعل مضارع، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اس کے لفظ پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتی کوئی چیز. لیکن ان اگر داخل ہوا ہے لفظ پہ تو نہیں ڈال سکتا، تو محل پہ تو ڈالا نا. یہ وہی رہے جی. گا، یہ ادات شرط، یہ فعل شرط، یہ جواب شرط. لیکن بس یہاں پہ یہ کہیں گے، وہاں پہ کیا کہا تھا؟ ان ضربتا ضربت، ان تضریب اضرب میں، ان تضریب اضرب میں، ان تضریب تضریب فعل شرط لفظاً مجزوم تھا، لفظاً مجزوم تھا، علامت جزم سکون تھا. اسے کہیں گے ان ضربتا فعل شرط ہے لیکن محلن مجزوم ہے. محلن یاد آیا؟ جی جی یاد آیا. یہ محلن مجزوم ہے، محلن مجزوم ہے علامت. ٹھیک ہے. لیکن لفظ میں تو یہ مبنی ہے، یہ مبنی پر سکون ہے، بے پہ ساکن ہے. ٹھیک ہے. ماضی پہ داخل ہوا. لیکن ہاں یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ ماضی پہ بھی داخل ہو جائیں تو مستقبل کے معنی دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے حروف جزم جو ہے فعل مضارع سے مخصوص ہیں لیکن باستثناء ادات شرط، ادات شرط کو چھوڑ کر کے ماضی پر بھی داخل ہوتے ہیں اور اس کو محلن مجزوم کرتے ہیں. کیوں ماضی کو محلن مجزوم کرتے ہیں سبھی کا؟ کیونکہ وہ مبنی ہوتا کیونکہ ہے. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اور مبنی کا مبنی ہوتا اعراب ہے. محلی ہوتا ہے. تنبیہ. ابھی کہہ رہے ہیں ادوات شرط. ادوات شرط منحصر پہ حروف نیستن. آپ یہ مت سمجھیے گا ادوات شرط جتنے بھی وہ حرف ہیں، بس ان ادوات شرط میں ان اور ازما شاید حرف ہیں. باقی جو ادات شرط ہیں آپ نے نحو مقدماتی میں یاد ہے 12 گنائے تھے. ازما، حیثما، مہما، ایوما، کیفما، متا، متا تضریب اضریب، جب بھی تم مارے گا میں ماروں گا. کیفما تجلس اجلس، جیسے آپ بیٹھو گے ویسے ہی میں بیٹھوں گا. اینما تسافر، اسافر، جہاں تم سفر کرو گے وہیں میں سفر کروں گا. یاد آئی مثالیں نہیں تھوڑی بہت؟ سبیکہ، غنچہ، فاطمہ، سکینہ. ادات شرط جیسے 12 گنائے تھے وہاں. کیفما، حیثما، اینما، متا، ازما، مہما، ایو. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. بات ان کی نہیں چل رہی. تو ان میں 12 گنائے تھے ادات شرط. ادات شرط کتنے گنائے تھے؟ 12 گنائے تھے کہ جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں. لیکن ان 12 میں سے ایک ان، بعض نے کہا فقط ان، بعض نے کہا ان اور ازما، یہ 2 حرف ہیں، باقی سب اسم ہیں. تو لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حروف شرط، حروف شرط دو فعل مضارع پہ داخل ہو کے جزم دیتے. نہیں، اس لیے انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ ادات شرط. ادات شرط. ٹھیک ہے. چاہے وہ تو اس میں دونوں چیز آ جائیں گی، حرف بھی اور اسم بھی. سمجھ میں آیا غنچہ، فاطمہ، سبھی کا؟ کسا کسا جی زہرا، سکینہ. آئیے دیکھیے ابھی کیا کہہ رہے ہیں. ادوات شرط. ادوات شرط، شرط جو ادوات شرط ہے منحصر بے حروف نیستن، حروف میں محدود نہیں ہے بلکہ اسماء چندی، کچھ اسماء اسم چندی یعنی کچھ اسماء بھی ہیں، اسم بھی ہیں بنام اسماء شرط داریم. اسماء شرط کے نام سے کچھ ہم اسماء شرط رکھتے ہیں کہ آنہا نیز وہ بھی فعل مضارع پر آتے ہیں اور اس کو مجزوم کرتے ہیں. اور مجموعہ حروف جزم، تمام حروف جزم اور ادوات شرط کو ملا کر ہی سب کیا ہیں؟ یہ عوامل جزم کہلاتے ہیں. یہ عوامل جزم، جزم دینے والے عوامل. عوامل جمع ہے عامل کی. یہ مضارع مجزوم پڑھ لیا. یہ تمرینیں ہیں لیکن میں مضارع منصوب کی بتا دوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. یا ٹائم ہو گیا؟ اوہو صلی اللہ محمد طاہرین. کل کو یہ تمرین دیکھ کے آئیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے. حروف جزم کتنے ہیں اور لفظی اثر کیا ہے. اب چند اثر، کتنے اثر ڈالتے ہیں فعل مضارع پہ؟ 2 اثر ڈالتے ہیں، لفظی اور لفظی. امن تو تمام حروف جزم کا ایک ہے، معنی بھی الگ الگ ہیں.
لفظی مضارع میں مضارع مجزوم میں لفظی چینجنگ کیا آتی ہے؟ 5 صیغوں میں ساکن آ جاتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے. یأمنو، یسیرو، یدعو اور یفرو کی گردان کیجئے. لما کے ذریعے سے 7 ان کی گردان کیجئے. لما یخرج، لما یخرجا، لما یخرجو ہیں. لما اسے کیا کہیں گے بتائیے؟ لما داخل کر کے یجوز کہیں گے، یجوز کہیں گے. التقاء ساکنین نہیں ہو جائے گا؟ جی واو گر جائے گا. گر جائے. لما یجوز. اور یہاں پر خود یا گر جائے گی. لما یاسے، لما یاسے، لما یعفو. نیچے کے جملے جمع کیجئے. آیت نمبر 14 سورہ حجرات کی، اس پہ تأمل کیجئے، غور و فکر کیجئے، اور جو کچھ سمجھیں آپ کیا سمجھے اس آیت سے آپ. لام الفعل کے لام امر کے آثار پہلے مضارع میں کیا ہیں توضیح دیجئے. وہی ہے لام امر کے معنوی عمل طلب انجام فعل انشائی میں بدل دیتا ہے. انشاء کیا ہے؟ طلب انجام فعل. لفظی عمل کیا ہے؟ وہی لفظی اثر. لفظی اثر لفظی اثر یہ ہے کہ 5 صیغوں میں سکون، 7 صیغوں سے نون اعرابی حذف ہو جائے. یہ افعال ہیں، ان کا معلوم اور مجہول گردان کرنی ہے. لام امرات کیا امر بلام اور امر بصیغے میں معنی امری میں کچھ فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں. جو اس میں بھی طلب ہے امر بلام میں بھی اور اس میں بھی. باقی آپ کل دیکھ کے آئیے گا وہ پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.